والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد. عالم رضا سلیم صاحب آج 13واں پارہ اور 14ویں کا آدھا پڑھا گیا. تفسیری مضامین کا خلاصہ سورۃ یوسف، کل اس کا کافی حد تک خلاصہ بیان کر دیا تھا. سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے حسد کی وجہ سے بہانہ بنا کر کنویں میں جا کر پھینکا تھا، باپ سے لے گئے تھے. قافلے نے ان کو وہاں سے اٹھایا اور بازار بیچا پونے پونے. وزیر مصر نے کتمیر نے خریدا. اولاد نہیں تھی اس امید پر کہ یہ اس کو بیٹا بنا لیں گے، بڑا ہو کر ہماری خدمت کرے. جب جوان ہوئے تو ان کی بیوی، وزیر کی بیوی کتمیر کی زلیخا، یہ حسین بہت تھے، ان پر فرشتہ ہو برائی کی دعوت دے ڈالی. یہ حیادار تھے، کسی عورت کی مکاری میں نہیں آئے کہ لو میرج ہی کر لوں یا حرام طریقے سے یا رانائی قائم کر لوں. آپ نے جو بس میں تھا بھاگ نکلے. آخر باپ کس کے بیٹے؟ سیدنا یعقوب جو حضرت اسحاق کے بیٹے، حضرت اسحاق کی ابراہیم. حضرت یوسف واحد نبی ہیں، دھیان دینا. نسب کے اعتبار سے سارے انبیاء سے افضل. خود نبی، والد یعقوب نبی، دادا اسحاق نبی، پردادا حضرت ابراہیم نبی. 4 پشتے نبی ہوں سوائے یوسف کی اور کوئی. حضور نے خود فرمایا کریم قریب ابن قریب ابن قریب ابن قریب. یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. عزت والا، عزت والے کا بیٹا، عزت والے کا بیٹا، عزت والے کا بیٹا یوسف، یعقوب کا بیٹا، اسحاق کا بیٹا، ابراہیم کا. ایک قول یہ بھی ہے قرآن میں آتا ہے لولا ارا برہان ربی، کہ اگر یوسف اللہ کی برہان کو نہ دیکھتے تو برائی کر بیٹھتے. ایسے جب دیکھا نا تو والد کی شکل نظر آئی چھت میں، اور والد نے انگلی منہ میں لی. یہ صدمے کی علامت ہوتی. وہی دل پہ چوٹ لگی کہ میرا والد صدمے میں جی وہ ذریعہ بن گئے، بھاگ کھڑے ہوئے. زلیخا آخر ناکام ہوئی، یوسف کامیاب ہوئے. آپ نے پتہ ہے انہوں نے بہانہ بنا کر وزیر نے حکومتی لوگ کے جیل میں ڈال دی. انہوں نے جیل میں توحید کا، اللہ کی محبت کا درس دیا. جیل والے بھی مسلمان ہو گئے، اور بادشاہ کے خواب کی جب انہوں نے تعبیر دی تھی تو بادشاہ بھی متاثر ہو کر مسلمان ہو. یہ ہے کردار کی تبلیغ. کردار جب اونچا ہو تو بڑوں بڑوں کے دلوں پہ چوٹ مارتا ہے. بادشاہ جب منتقل ہوا مصر کا تو اس نے حضرت یوسف کو جیل سے رہا کرایا. کل بترایا تو انہوں نے شرط لگا دی کہ جو میری کردار کشی کی گئی ہے پہلے اس واقعے کی تحقیق ہو. زلیخا جھوٹی ثابت ہوئی، اقرار جرم کیا، اور عزت کے ساتھ یوسف رہا ہوئے. یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی کئی گواہیاں ہیں. کتنی؟ نمبر 1، شیطان نے خود گواہی دی یوسف پاک دامن ہے. بھلا کیسے؟ شیطان خود کہتا ہے کہ میرا بس نیک لوگوں پر نہیں چلتا، اور اس میں کیا شک ہے کہ یوسف کیا تھے؟ نہیں. مصر کے جب جیسے محل سے یہ نکلے، عامی شہری نے کہا تھا کرتا دیکھو آگے سے پھٹا یا پیچھے سے. کرتا اگر پیچھے سے پھٹا ہو تو یوسف سچے ہیں، عورت کی مکاری. اور دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، یہ بھی گواہی. مصر کی شہزادیوں نے گواہی دے دی کہ یوسف کا دامن صاف. آخر زلیخا نے خود اقرار کیا کہ وہ میرا جرم ہے، یہ بھی گواہی. توجہ، اللہ تعالیٰ نے بھی یوسف کے کردار کی گواہیاں ہی گواہیاں. پاک دامن یوسف علیہ السلام مصر کے خود مختار وزیر خزانہ عبدالرحمن صاحب وزیر خزانہ نہیں بن گئے، اور وزیر خارجہ اور وزیر تجارت کون؟ 2-3 وزارتیں ان کو دے دی گئی. بڑے دانا تھے، نیک بھی تھے، خوف خدا بھی رکھتے تھے. دیانتدار لوگ ہوں تو اداروں کے اور ملکوں کے حالات بدل جاتے. چور چمٹے ہوں تو پہلے سے بدتر حالات ہو جاتے. انہوں نے حکمت عملی سے، دیانتداری سے حالات کا مقابلہ کیا. مصر اور اس کے قرب و جوار میں قحط آیا، اور قحط میں غلے کی کمی ہوئی، اور لوگ بھی حضرت یوسف سے غلہ لینے آئے. بھائی بھی آگے جن بھائیوں نے کام ہے نا
ان کے دماغ میں گمان میں نہیں تھا کہ یوسف اب کیا ہے، وہ تو سب ہستی سے یوسف کو ختم کر چکا کہ مصر کا بادشاہ۔ ایک دفعہ تو غلہ دے دیا، آئندہ شرط لگائی کہ دوبارہ غلہ کے لیے آنا ہو تو تمہارا چھوٹا بھائی بھی اس کو تم نہیں لائے، آئندہ لے کر آنا، وہ بنیامین۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی ماں ایک تھی اور باقی 10 بھائیوں کی ماں اور باپ ایک تھا سر، اور یوسف کو پیار بھی تھا بنیامین سے، اور والد کو یوسف سے زیادہ پیار تھا ان کی نیکی اور صلاحیتوں کی وجہ سے بھی، اور ان دونوں چھوٹوں سے زیادہ پیار تھا چھوٹے ہونے کی وجہ سے بھی اور نیک ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے حضرت حسن کی بیٹی نے پوچھا تھا کہ بچوں میں سب سے زیادہ پیارا کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا جو چھوٹا ہوتا ہے جب تک وہ بڑا نہ ہو جائے، جو سفر پر ہوتا ہے جب تک گھر نہ آ جائے، جو بیمار ہوتا ہے جب تک تندرست نہ ہو، اس سے اپنا پیار زیادہ ہوتا ہے۔ توجہ توجہ، بھائیوں کو حسد ہو گیا تھا، بھائی غلہ لینے اب آئے کہ مصر کا کوئی بادشاہ ہے بڑا رحم دل، وہ لوگوں کو مشکل میں کیا دیتا ہے؟ غلہ، اور وہ بھی مشکل کا شکار تھا، سائل بن کر آ کہاں سے آئے؟ فلاں جگہ سے آئے، ہمارے باپ کا نام یعقوب، کیا حال ہے ان کا؟ بس ان کا کہ بیٹا ہلاک ہو گیا تھا، یہ تھا وہ تھا، اور اس کے گھر میں رو رو کر ان کی بینائی چلی گئی۔ انہیں نہیں پتا تھا یہ تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ ہاں ہاں چھوٹا بھائی بھی نہیں ہے، آئندہ آج غلہ لے جاؤ، آئندہ آنا ہو تو اس کو لے کر آنا، والد کو بھی لے کر آنا ہے۔ وہ آئے جلدی، شروع میں تو یوسف نے اپنا راز نہیں کھولا، پھر تھوڑی دیر کے بعد راز کھول دیا۔ لمبا واقعہ ہے، کیا کرو کیا کرو یہ بڑے بڑے عاشق بھی کہتے ہیں، ابو کو خلاصہ بڑا لمبا ہو جاتا جی، کیا کریں، سگریٹ پینے والے کو سگریٹ کا چسکا نہیں چھوٹتا، حقے کے اور نسوار کے چسکولے کو اس کا چسکا نہیں چھوٹتا۔ ہمیں بھی کوئی چسکا تو لگا ہوا ہے، اب میرا دل کر رہا تھا شاید کل پرسوں سے تراویح سے پہلے خلاصہ دیا، یہ اس کا امتحان ہو، تھوڑا سا میں مختصر کر دوں، آدھے گھنٹے کی بجائے 15 منٹ، اور کچھ بھاگنے والوں کو رو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ توجہ ہے توجہ۔ یوسف علیہ السلام نے، میں نے بہت سمیٹ دیا، یہاں اختصار کر دیا، لمبی بات، ترجمہ سب تک پڑھو، ہمارے پاس تفسیر پڑھو، بخاری پڑھو، پھر آپ کو سارے رموز سکھائیں۔ جی ہاں، والد جب آئے نا تو والد کو یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا، بھائی بنیامین کو بھی بٹھایا، زیادہ عزت، اور بھائیوں کو کہہ دیا میں تمہارا بھائی یوسف۔ اس کو تم نے دنیا کی محبت کی وجہ سے بھائی کو غائب کیا تھا اور باپ کی نظروں سے، لیکن ایک جملہ کہا، آج ہر طرح کی سزا دے سکتے ہیں، نہیں بادشاہ لا تثریب علیکم اليوم، میں تمہیں سب جرائم معاف کرتا ہوں اور میری طرف سے تمہیں اتنا ملامت نہیں کی ہے۔ اس میں اتفاق جانیے یا خدائی نظام جانیے، بے عینی علوم کے ساتھ بھی ہوا، ان کے ساتھ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو ایک حسد کی وجہ سے دھوکے سے باپ کی نظروں سے دور کر کے دنیا سے ختم کرنا چاہا، اور اللہ نے ان کو بچا کر عزت کے مقام پر بٹھا دیا، اور بھائی آئے تابع ہو کر اور یوسف نے معاف کر بیان قریشی بھائیوں نے حضور کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ آپ گھرے سور میں بھی 3 دن چھپے رہے، ایک مکہ وطن بھی چھوڑنے پر مجبور کیا، اللہ نے پھر وہی مکہ فتح کروایا، اور وہی قریشی بھائی حضور کے قبضے میں آئے اور حضور فاتح بنے۔ لیکن حضور نے جب فتح پائی نا مکہ پر تو سارے قریشی بھائیوں کو موسیقی صاحب کیا کہا لا تثریب علیکم اليوم، وہی بات جو یوسف نے کہی، میں تمہارے سامنے تیرا معاف کرتا۔ یہ ہے اعلیٰ اخلاق، یہ ستانے کے باوجود، تکلیف دینے کے باوجود معاف کرنا، درگزر کر دینا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا یہ جو واقعہ آپ نے سنا ہے، اس کے سبب کیا ہیں؟ 2-3 سبب یاد رکھ لینے ہیں، سبب خاص طور پر زبیر رکھو گے؟ جی بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ جن کا کردار اچھا ہوتا ہے وہ دیر سویر سے عزت ضرور پاتی، ہمیشہ اپنے کردار پہ نظر رکھنی چاہیے۔ سازشیں ہوتی ہر ایک کے خلاف ہوتی،
نبیوں کے خلاف بھی ہوئی، ولیوں کے خلاف بھی ہوئی، علماء کے خلاف بھی ہوئی، حکمرانوں کے خلاف، ہر ایک کے خلاف ہوئی، شرارتی لوگ تو دور میں، لیکن کردار کا کیا ہے؟ انجام کا کیا ملے گی؟ سازش کرنے والے رسوا ہو۔ نمبر 2، ایک طرف گناہ کا موقع ہو، دوسری طرف قید و بند کی مشقت ہو، گناہ نہ کرو، قید و بند کو قبول کرو۔ بزرگ کہتے ہیں معصیت اور مصیبت، معصیت نافرمانی کو کہتے ہیں، مصیبت تکلیف کو کہتے ہیں، جہانگیر جب دونوں کا موقع آ جائے، گناہ نہیں کرنا، مصیبت اور تکلیف اور حتیٰ کہ جیل برداشت، جیسے یوسف نے۔ نمبر 3، سب کے لیے تحفہ، خصوصاً زبیری تیرے لیے، کبھی بھی غیر محرم عورت اور مرد کہیں بھی تنہا اکٹھے، خواہ سالی ہو، خواہ بھابھی ہو، خواہ محلے دارنی ہو، خواہ رشتہ دارنی ہو، خواہ دفتر والی ہو، خواہ کوئی اور، جب عورت اور مرد اکٹھے ہوں گے غیر محرم تو شیطان کو اپنے کام دکھانے کا موقع مل جائے گا۔ یوسف اور زلیخا اکٹھے نہ ہوتے تو زلیخا کو یہ چال چلنے کا موقع، حضور نے بھی فرمایا 2 حدیث کی کتابوں میں، جہاں ایک مرد اور عورت دونوں اکٹھے ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان برگلاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے یہاں تک سبق ہے، آپ کے علم میں ہے جی، اور میں بھی اس ادارے کو جب سے چلا رہا ہوں جی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بڑی سختی رکھتا ہوں اس بات میں۔ اور جو بزرگوں کی تعلیم یہ ہے کہ تمہارا شاگرد بھی کامگر ہو بیریش، سکول کا یا مدرسے، اس کو بھی تنہائی میں اپنے ساتھ نہ بٹھاؤ۔ میں نے پابندی لگائی ہوتی استادوں سے، کسی کمرے میں کوئی طالب علم کامگر نہ آئے، میں دیکھ لوں گا، سزا دوں گا۔ بڑوں بڑوں کے کردار پھسل جاتے ہیں جب بزرگوں کی بات سے ہٹتے ہیں۔ تنہائی میں عورتوں کے قریب مت بیٹھو۔ میں شادی سے پہلے کنوارا تھا، یہاں سال 1 سال شادی ہوئی تو بچے پڑھتے تھے میرے کو، میں پابندی کی ہوئی کہ گھر میں کوئی نہیں آ سکتا، اور اب تک کسی کو ابھی دفتر میرے میں ہوگا، میں چھوٹا بچہ کوئی بھی نہیں آ سکتا، کسی کو کام ہو تو 2 اکٹھے ہو کر۔ ایک تو شیطان کسی عورت کے ساتھ قرار کرتا، نہ کسی ساڑی بھابھی، 3 بھابیاں 3 ساڑیاں، کسی سے بات بھی نہیں کرتا، حالانکہ پردے کے پیچھے جائز ضرورت کی بات بھی نہیں کرتا، مدرسے کی بچیوں سے نہیں کرتا، مدرسے کے ٹیچروں سے نہیں کرتا، خبردار۔ جی ہاں، اس لیے یاد رکھیے، زیادہ سے زیادہ الحمدللہ 25-30 سال گزارے بیٹھے، زیادہ سے زیادہ کسی کو ایک ہی بات ہوگی کہ صوفی صاحب سفر، سن رہے ہو، منکرات کے خلاف ننگی تلوار بن کر بولتا ہوں، ناچ گانا ڈھول ڈمانچہ کو برائی ہو تو اس پر ذرا سخت ایکشن لیتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ کسی کو تکلیف ہے تو کیا کہتے ہیں؟ آج تک یہ ضرورت نہیں ہوئی کسی کو انہوں نے کسی اور کو یا لڑکے کو چھیڑا۔ میں جہاں سے گزر جاتا ہوں اور میں کیا اس گلی سے بھی گزر جاؤں، حکم ہے لوچدار لہجوں میں، بند کمروں میں غیر محرموں کے ساتھ بیٹھو گے تو دشمن کو موقع مل جائے گا۔ وہ دشمن شیطان ہے یا دشمن انسان، اس کو موقع مل جائے گا، پھسل جاؤ گے۔ یہ سبق، پھسلنے کے بعد پھر 2 راستے، بعض حرام کاریاں کرتے رہتے اور بعض چھٹکے سے خاندان کے علاوہ جا کر عدالت میں لڑ بیٹھ کر کہتے پھر بہانے بناتے یہ ہے وہ ہے، لیکن کوئی بھی ایسا کردار نہیں ہے جس کو کل اپنے بچوں کو اور بچیوں کو اور نسلوں کو سنا سکے۔ خوب سمجھیں، بار بار سمجھیں۔ توجہ، آگے سورت کون سی ہے؟ رات مدنی سورت، رات بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں۔ اس میں توحید، رسالت، آخرت کے مضامین کے علاوہ قیامت کی اور ناکیاں بھی، اور اس صورت آخر میں نکالیں، اور اس صورت میں خوش نصیبوں کی 8 نشانیاں اور بد نصیبوں کی 3 نشانیاں، وہ ذرا سن لیں اور اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ خوش نصیبوں کی، نیک بختوں کی کتنی نشانیاں؟ 8 نشانیاں۔ عقل مند کون ہے؟ کان کھول کے سن لیں۔ ایت نمبر 20، جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے، بندوں سے کیے وعدے کو پورا کرتے، صلہ رحمی کرتے ہیں، سنتے جاؤ، رب سے خوب ڈرتے، برے عذاب سے ڈرتے، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے،
دھیان سے سن رہے ہیں؟ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے دیے میں سے خفیہ اور اعلانیہ، عام حالات میں خفیہ خرچ کرنا افضل ہے، دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو بھی، بعض حالات میں اعلانیہ بھی، مثلا کسی موقع پر اچانک کو حادثہ پیش آ گیا، کسی کی جان جا رہی، اب لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میں خرچ کروں گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے اس کی جان چلی جائے، خرچ کریں، اپنی نیت کو ٹھیک رکھیں۔ اسی طرح جب کنجوس لوگ زیادہ ہو جائیں تو کنجوسوں کو ذرا جوش دلانے کے لیے اعلانیہ۔ اسی طرح علماء نے فرق کیا کہ نفلی خرچ تو دو خفیہ، لیکن جو واجب خرچ ہو زکوٰۃ یا فطرانہ وغیرہ وہ اعلانیہ بھی دے سکتے۔ تو قرآن نے مومنوں کی نشانی کیا بیان کی؟ نہیں بولنا تو مجھے پتہ ہے اٹیک ہونے کا خطرہ، جنتی لوگوں کی صفات وہ خفیہ اور اعلانیہ۔ آپ کون ہے تم میں سے جنت کی یہ صفت لینا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سولر کے بقیہ پیسے جو آپ نے دے دیے تو دے دیے، وہ مولوی شراز بیٹھا ہے اس کے سامنے تک لکھا بقیہ ہم دیں گے یا اپنے حصے میں لے لیں، یا کون ہے جو کہتے ہیں کہ فلاں فلاں خرچے ہمارے ذمہ دی، یا جو باقی برانچوں میں 4-5 برانچوں میں سولر لگ رہا ہے وہ خرچے ہمارے ذمہ۔ دیکھتے ہیں جنتی لوگوں میں نام کس نے لکھوانا، کچھ نہ کچھ اپنے ہمت کے مطابق۔ اگلی صفت، اچھائی برائی کا جواب کس سے دیتے؟ بولو، اچھائی سے دیتے۔ یہ 8 صفات بیان کی اللہ نے خوش نصیب لوگوں، اور اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم عقبی الدار، گھروں میں کھول لینا 20 نمبر آیت سے لے کر 19-20 سے لے کر یہ 23-24 تک۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جنت، اور جنت میں داخل ہوں گے یہ بھی، ان کے اباء و اجداد بھی، ان کی بیویاں بھی، ان کے بچے بھی، جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ یہ اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے۔ پڑھ دوں ہے، بڑے مزے کی بات ہے لیکن تمہارا جذبہ نظر نہیں آتا۔ بولو، جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، یہ خود بھی جنت میں جائیں گے، ان کے باپ دادوں میں بھی وہ جائے گا، من صلح جو نیک ہوگا، وازواجہم ان کی بیگمات میں سے بھی وہ جنت میں جائیں گی جو نیک ہوں گی، اور ان کے بچوں میں سے بھی وہ جنت میں ان کے ساتھ جائیں گے جو کون ہوں گے؟ نیک ہوں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کا استقبال کریں گے، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم بما صبرتم، اور جنتیوں تم روزے رکھتے رہے، قرآن کے لیے مشقت جھیلتے رہے، تھکتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، حرام کاریوں سے بچتے رہے، کڑوے دودھ پیتے رہے، سنو ان مشقتوں کا تمہارے لیے یہ بہترین بدلہ ہے۔ یہ خوش نصیبوں کا استقبال ہے۔ بد نصیبوں کی ریاست 3 نشان، ریاست آ گیا زندہ ہے، آواز کیوں نہیں نکلتی؟ بات بنایا اللہ نے، ذرا نہیں بنایا، اونچی بول۔ 3 نشانیاں کن کی؟ بد نصیبوں۔ نمبر 1 وہ اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، نمبر 2 رشتہ داریوں میں توڑ پیدا کرتے ہیں، نمبر 3 ہر وقت اللہ کی زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، کسی کی عزت لوٹی، کسی کا مال لوٹا، کسی کو قتل کیا، کسی کی گھنٹے کی، نہیں سن رہی، کوئی نہ کوئی شرارت کی، ہر وقت کس میں رہتے ہیں؟ فساد، یفسدون فی الارض۔ فرمایا اولئک لہم اللعنہ، ان کے لیے پہلی سزا یہ کہ ان کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان فسادیوں کے لیے جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رزق کیا چیز ہے؟ جس پیسے کے لیے تم ہاتھ کو مارتے ہو، وہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے۔ دنیا کی زندگی پر مستیاں نہ کرنا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے۔ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ آگے قرآن کی عظمت ہے، سن رہے ہو سو رہے ہو؟ حضور پاک کو تسلی ہے کہ میرے نبی، اگر تیرے زمانے کے کافر ظالموں نے تجھے ستایا ہے، اے اکرم تیرے زمانے کے بدماش بے دین اگر تجھے ستاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ کان کھول کے سننا آیت نمبر 32، لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، جتنے بھی رسول آئے ان سب کو ستایا۔ میرا دین کا کام کرنے والے، برائی کے خلاف ننگی تلوار بڑھنے والے، یا ان کو برائیوں کو بند باندھنے والوں کو ہمیشہ تکلیفیں بھی دی جاتی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، جو برائی سے روکے گا نہیں اس کو ستانا کسی نے کیا، ستایا اسی کو جائے گا جو جوڑے گا۔ آپ سن لو، فیصلہ کر لو آگے جنتی لوگوں کی اور جنتی لوگوں کی مثالیں بھی ہیں، کیا کریں؟ اللہ اکبر۔ توجہ ختم کرتے ہیں، آگے سورت آ گئی ہے ابراہیم۔
سورہ ابراہیم بھی مکی ہے، توحید رسالت آخرت کے مضامین ہیں. اس کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں بار بار کو بتلا چکا ہوں. ایسی صورتوں کے شروع اور آخر میں قرآن کی عظمت. اکرم صاحب کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. جی شباب صاحب ترجمہ کرو جلدی. چلے گے شباب کو کریں؟ چلو جی کوئی بات. یہ دیکھ لو. جی ہاں جی. اللہ فرماتے ہیں قرآن ہم نے اس لیے اتارا ہے تاکہ تم قرآن کے ذریعے لوگوں کو کفر، گمراہی، بے دینی، ظلم کے اندھیروں سے ہدایت کے راستے کی طرف نکالو. تو قرآن ہر طرح کے اندھیروں سے نکلنے کا ذریعہ ہے. برہان صاحب 2 دن کام تھے. توجہ. آگے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا قصہ جو تفصیل سے سنا چکا. اس قصے میں سبق پڑے. فرعون بڑا ڈکٹیٹر تھا، قارون بڑا سرمایہ دار تھا. سرمایہ داروں اور ڈکٹیٹروں کے خلاف ایک فقیر درویش مولوی صاحب کھڑے تھے جن کا نام موسیٰ کلیم اللہ. ڈکٹیٹر بھی گیا لو لشکر کے ساتھ اور سرمایہ دار بھی زمین میں دھنس گیا اور موسیٰ کلیم اللہ اسی طرح گرجتے رہے، برستے رہے. اللہ نے ان کی ہسٹری کو ایک سبق بنا کر دنیا میں رکھا. ان بولی داڑھی پگڑی والوں کو مٹھی بھر کہہ کر اپنی وردی کو چمڑی کہنے والا کہتا ہے ان کو دریا میں پھینک دوں گا. وہ آیا تھا، یاد رکھو، قبضہ کیا تھا اس نے ملک پر. آیا تھا تو 8000 مدرسے، 14 یاد رکھو 14 لاکھ گیا تھا تو 14,000 مدرسے تھے، 22-25 لاکھ طالب علم، اور اب 30 لاکھ سے زیادہ ہونے سے ہمارے مدرسے. بتلاؤ یہ وردیاں، یہ قلم، یہ طاقتیں آتی جاتی چیز ہے. ڈر جاؤ. اس واقعہ میں یہ سبق ہے. آگے کیا سبق ہے؟ حضرت ابراہیم کا قصہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تو بیت اللہ اور اس کے قرب و جوار کے لیے اور آبادی کے لیے، وہاں کے امن کے لیے، وہاں کے گھروں کے لیے، اناجوں کے لیے، اور لوگ سمٹ کر کھچ کر آئے بیت اللہ کی طرف. انہوں نے کیا کی؟ دعائیں کی. دعاؤں کا ذکر. ایک خاص بات جو آپ نے گھروں میں میری درخواست ہے کہ گھروں میں جا کر ایک رکوع ضرور دکھنا. سورۃ ابراہیم کا رکوع نمبر 4 دیکھو گے؟ ارادہ کرتے ہیں جی. ایت نمبر 22. شیطان کی تقریر اللہ نے ذکر کی ہے. قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. جس شیطان کے پیچھے چلتے ہو وہ شیطان کیسا بے وفا ہے. وہ دوزخ میں تقریر کرے اور لوگوں کو کہتا بے وقوفو ہے، ہاں بے وقوفو، اور میں نے تمہیں بھڑکایا تو بھڑک گئے، اور میں نے تمہیں بہکایا تو بہک گئے، اور میں نے تم سے جھوٹے وعدے کیے تو میری باتوں میں آ گئے، اور میں نے تمہیں برائی پہ لگایا تم لگ گئے. میں نے کوئی زبردستی کی تھی؟ تمہارے رب نے تم سے وعدے کیے تھے کہ میری فرما برداری کرو جنت دوں گا. تم ایسے نالائق ہو کہ تم نے اپنے رب کے وعدوں کا خیال نہیں کیا اور میری باتوں میں. ایسا بے وفا ہے کہ یہ وہاں یہ باتیں کرے گا. اللہ کتنے مہربان ہیں جنہوں نے اس کی بے وفائی کو دنیا میں قرآن میں رکھ کر نبی آخر زمان کے ذریعے ہمیں سنا دیا. کل یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں گھروں میں جا کر کھول لینا. ساری آیتیں پڑھوں گا تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی. ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. شیطان کہے گا اللہ نے تم سے وعدہ کیا سچا، میں نے تم سے وعدہ کیا جھوٹے. ما کان لی علیکم سلطان. میرا کوئی تم پر زبردستی تو نہیں تھا. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. میں نے تمہیں برائی کی دعوت دی، تم نے میری بات مان. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. مجھے مت برا بھلا کہو، اپنے منہ پہ تماچے مارو. کون کہے گا؟ کہے گا کن کے منہ پہ تماچے مارو؟ ہاں تم نے خود جرم کیا. ہاں ایمان والے عمل والے جنت میں جائیں گے اور فرشتے ان کو سلامیاں پیش کریں گے. آگے جنت کے پھلوں کا، میووں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکی بات کے ذریعے جنت میں بھیجے گا. پکی بات کون سی؟ کلمہ لا الہ الا اللہ. یہ بڑی پکی بات ہے. اگر جس پر عمل کرتا ہے، اللہ نے مثالیں دی. یہ کلمہ طیبہ، اور اس کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کی طرح، پاکیزہ درخت کی طرح جس کی جڑیں مضبوط اور پھل بڑا میٹھا ہے. یقین جانیے جن کو کلمہ سمجھ آ جائے تو اس کلمے کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں اور اس کا جو پھل نیک عمل ہے وہ بڑا میٹھا ہے. جب یہ سمجھ آئے تو تمہیں ہمیشہ کا ملال تپتی ریت پر لیٹ کر بھی آہد کے نعرے لگاتا ہے اور پورے ظلم کا مقابلہ کرتا ہے. آج غزہ والے بھی اس کی مثالیں زندہ. اور بری باتیں کلمہ خبیثہ کی ان کی مثال ہے. آگے یاد رکھو جنتی لوگوں کی پھر مثالیں. نمازیں قائم کرنے والے، اللہ کے دیے میں سے خرچ کرنے والے. توجہ. لیکن اللہ کے دیے میں سے خرچ کب کام آئے گا؟ موت سے پہلے. موت کے وقت تو سارے کہیں گے ہم خرچ کریں گے، لیکن کسی کی کوئی سنی نہیں جائے گی. ہر ابراہیم کی دعائیں، اور وہ مشہور دعائیں حضرت ابراہیم کی سن رہے ہو، جو بڑھاپے میں اللہ نے ان کو بیٹا اسماعیل اور اسحاق دیا، انہوں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا اور ایک دعا مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعائیں آپ نماز میں پڑھتے ہیں. اے اللہ میری اولاد کو نمازی بنا، اے اللہ میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما اور مومنوں کی بخشش فرما. ہو سکے تو ایک تسبیح روز کا دیا کرو. کیا
اللہ مغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. نماز میں تو پڑھتے ہی ہیں. ایک تسبیح اگر روزانہ کر لیں. میری والدہ جب سے فوت ہوئی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک تسبیح روزانہ یہ کروں. اس میں والدہ بھی والدین بھی آ جائیں, اپنی بھی ہو جائے, اور مسلمانوں کی بخشش کی بھی دعا کم سے کم 100 بار ہو جائے. اور کرو گے کوشش؟ پکی بات. آگے جنگیوں کا تذکرہ. آگے سورۃ الحجر ہے. ہجر کہتے ہیں وادی ہجر والوں کا ذکر ہے. یہ الف لام را ہے, تلک آیات الکتاب. اس کے شروع میں بھی قرآن کی عظمت, آخر میں قرآن کی عظمت. یاد رکھو اس میں حضرت نوح کا ذکر, حضرت ابراہیم کا واقعہ کچھ, اور حضرت ابراہیم کا اور حضرت لوط کا, کہ فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں, حضرت ابراہیم کو بشارت دینے آئے تھے بڑھاپے میں بچوں کی, اور آگے گئے تھے قوم لوط کی طرف. وہ حد سے زیادہ بے حیا بن چکے تھے, ان کو تباہ و برباد کر رہے. تو راتوں رات حضرت لوط نکل گئے, یہ ان کے ساتھ دوسرے پتھر برسا دیے گئے اور قوم کو تباہ کر دیا. حضرت لوط نے کہا تھا قوم کو کہ میری بیٹی ہیں, قوم کی بیٹیاں پیغمبر کی بیٹیاں ہوتی, تم نکاح کے ذریعے خیش پوری کرو, حرام کاری نہ کرو. لیکن جن کی مت میں گٹی میں حرام پڑا وہ باز نہیں آتے, پیغمبر کی بات سنی انسنی کی, اللہ نے پتھر برسا کر صفاستے سے مٹا دیا. ایسے ہی قوم سمود, یہ جو قوم سمود حضرت صالح کی قوم ہے, یہ وادی ہجر والی قوم ہے. بولو, یہ وادی ہجر جو تھی یہ مدینہ اور شام کے درمیان یہ وادی تھی, یہاں یہ قوم تھی. اس قوم نے سنی کی میں نے کل بتلایا تھا, اشارہ دے. اونٹنی ایک زہر ہوئی اللہ کی نشانی بن کر, انہوں نے شرارت کی عورت کے چکر میں, اس اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے, اللہ کا عذاب آ گیا. جی سورت ہجر, توجہ توجہ توجہ. آگے آ جاؤ, مختصر کر رہے تھے. سورت نحل, نحل مکی صورت ہے. نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں, اور اس میں تو ہند رسالت کے آخر مضامین کے علاوہ شہد جو مکھی کی شہد کی مکھی ہے, یہ ہے تو عام مکھی, لیکن اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے. اس کا جو ایک چھتا ہے نا, اس میں 18-20 ہزار کھانے ہوتے ہیں, اور ہر کھانا مسدس, کوئی پرکار لے کر اس سے تمیز کر لیتے تب بھی ایسے. اور ان کا اندر ڈسپلن بڑا ہے. بڑے بڑے انسانوں میں, فوجی کاریوں میں, اور بڑے بڑے پڑھے لکھوں میں, حکمرانوں میں کوئی ڈسپلن نہیں ہے. اتنا ڈسپلن کن میں کیسے بھلا؟ توجہ, ان کا پورا ایک نظام ہے. کچھ مکھیوں کی ڈیوٹی ہے خوراک پر, اور کچھ کی ڈیوٹی ہے کچھ سیکورٹی پر, اور کچھ کی ڈیوٹی ہے انڈوں کی حفاظت پر, اور کچھ کی ڈیوٹی ہے چھوٹے بچوں کی حفاظت پر. اور مکھی جو پھول چوس کر آئے تو وہ خاص نشان چھوڑ کر آتی, تاکہ دوسری مکھیاں جو رس چوسنے جاتی ہیں وہ خواہ مخواہ وقت ضائع نہ کریں. اور اگر کوئی مکھی کہیں سے گندگی لے کر آئے تو حکم ہے جو سیکورٹی پر ہے اس کو قتل کر دو, تاکہ سارا مکھیوں کا نظام خراب. افسوس کہ انسان آج خوراک کے نام پر کیا کیا زہر اور ملاوٹ اور گھٹیا میں آپ دیتے ہیں, پڑھے لکھے بھی, اور پڑھے لکھے بھی, ان کے کھانے پینے بھی گندے. جی, اور یہ مکھیاں ایسی ہیں کہ جن کے قریب نہ رہی. تو اس ساتھ ساتھ آپ ہو سکتے ہیں کہ دوسرے دن چوتھے دن آپ ساتھیوں کو, نمازیوں کو دعوت دیا کریں, او برابر ٹھکانا دیکھو, میں مطلب کا ذمہ دار ہوں, طلبہ کو دسترخوان دیکھو. کبھی دعوت دیے؟ جی اکرم صاحب کبھی دعوت دی آج تک آپ کے ساتھ ساتھ؟ ہاں. اور اپنا جتنا حکومتی نظام ہے ذرا اس سے سوال کرو, کس کا؟ آج میڈیکل اور خوراک کے نام پر زہر اور گندگی اور مکھیاں اور کچھ سمجھ نہیں. شہد کی مکھی کا اتنا نظام منظم ہے, خوراک میں ذرا برابر گندگی آنے, صفائی کیسا منظم نظام. اللہ اور شہد کی مکھی کی نشانیاں بیان کر کے اپنی قدرت سمجھا. اس سورت کا دوسرا نام سورۃ النعم ہے, نعمتوں والی سورت. اس میں اللہ تعالیٰ کی آسمانی زمینی نعمتوں کا موضوع ہے. اللہ نے آسمان بنایا بغیر چھت, ہے تو دنیا کا جیل اتنی بڑی چھت بنا سکے بغیر سکون. اللہ نے ہمیں ایسی بنائی ہو ٹنو منو, جی اس میں پانی اٹھائے پھر رہی ہو. روشنی کا کیسا انتظام, زمین کیسی پھٹ جائے سارے تھم جائیں, اس کا ٹھوس بنایا. اللہ نے ہواؤں کا, دریاؤں کا نظام, حیوانات پرند چرند کا نظام. اللہ اپنے نظام کے ذریعے بندوں کو کہتے ہیں مجھے پہچانو, میرے نظام میں غور کرو, مجھے سجدہ شکر میں گر جاؤ. یہ نعمتوں والی سورت. اور اس سورت میں وہ خاص ایت بھی ہے جس کے بارے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یہ تمام بھلائی کے کام اور برائی کے کاموں کو شامل. جس ایت کے بارے ولید بن مغیرہ غالباً اسلام کا دشمن تھا بڑا سخت, اس ایت کو سن کر کہنے لگا, اسلام کی تعریف کرنے لگا, وہ اسلام نصیب نہیں ہوا اسے. جس ایت کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور حکومت میں جمعوں کے خطبوں میں شامل کی.
وہ آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ہر جمعے میں تقریباً خطیب رات پڑھتے ہیں. اس میں 3 برائی کی چیزیں اور 3 اچھائی کی چیزیں. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بھلائی کا، اور قرابت داروں کو نوازنے. قرابت داروں کا خیال کرو، بھلائی سے کام کرو، عدل و انصاف قائم کرو، ہر چیز میں عدل ہے. اور 3 برائیوں سے ایک فحشا ہر وہ برائی ہے جس کو معاشرہ برائی سمجھتا ہے، جیسے زنا ہے، لواطت ہے، چوری ہے، ڈکیتی. اور والمنکر ہر وہ برائی ہے جس سے عموماً معاشرے کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ برائی ہے لیکن شریعت نے اس کو حرام. اور والبغی ہر وہ برائی ہے جو ظلم کہلاتا ہے. تو اللہ ان چیزوں سے روکتا ہے. یہ آیت بڑی جامع آیت ہے اور یہ بھی سورۃ النحل میں ہے. اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق آمین. یا الہ العالمین قبول فرما، دعا فرما، مشکل آسان فرما. ہمارے نیک کاموں میں، نیک مقاصد میں، نیک نیتوں میں ہماری مدد فرما. یا اللہ ہمارے انفرادی اجتماعی جو نیک کام ہیں، تیری توفیق سے جو نیک ارادے ہیں، جائز کام ہیں، یا اللہ ہم میں سے جس کے بھی جو نیک ارادے، نیک کام ہیں، اور سب میں یا اللہ جی اجتماعی ایک مرکز دین کا ارادہ، ادارے کے یا اللہ طلباء کے لیے راشن کرنا. یا اللہ مسجد کا سولر، اس کی برانچوں میں سولر کا لگنا باقی، اس کی رقم کی ادائیگی. یا اللہ مدرسۃ البنات میں حال کی تعمیر جاری، اور بہت بڑی مسجد یا اللہ اس کی تعمیر. یا اللہ جو بھی شریک ہوتے ہیں ہم کو برکتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ خزانہ غیب سے مدد فرما. اللہ ہمیں نیک کام کرنے اور نیک کاموں کی ترغیب دینے. یا اللہ نیک کاموں میں دوسرے کا بازو بنا، گناہ کے کاموں سے محفوظ فرما. اے میرے اللہ قرآن مجید کی روزے کی شفاعت قربا کی حفاظ کی نصیب فرما. اللہ شہد کی مکھی سے یا اللہ سبق سیکھ کر نظم، ڈسپلن، پاکیزگی، صفائی، یا اللہ ذمہ داری کا احساس نصیب فرما. اے اللہ سیدنا یوسف کی سیرت کا کچھ حصہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی نصیب فرما. حضرات انبیاء کے نقش قدم پر چل کر باطل کا مقابلہ کرنے اور باطل کا شکار ہونے سے انسانیت کو بچانے کی مبارک انبیاء والی محنت نصیب فرما. اے اللہ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہم سب کی مدد فرما. ہر قسم کی بیماریاں، پریشانیاں تکلیفیں دور فرما. میرے والدین، اساتذہ، بزرگ، ہمارے مسجد کے ساتھی، محلے کے ساتھی، جتنے بھی دوست احباب، ان دوست احباب کے عزیز و پیار دنیا جا چکے بخشے فرما. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وبارک وسلم علیہ تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا.